مولانا روم رحمہ بڑی ہستی ہیں اس امت کے اندر، اور اللہ نے اس امت پہ بڑا احسان کیا ہے کہ مولانا روم جیسے انسان کو اس امت میں پیدا کیا۔ اب حکمت کے بادشاہ بھی ہیں اور عشق کے بادشاہ بھی ہیں۔ ایک دفعہ اقبال نے کہا تھا کہ پرواز اور عشق کے اندر میرا استاذ رومی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کے اثرات، سوچ کے اثرات بھی پابلک اور رعایا پہ پڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بادشاہ تھا، شکار کے لیے نکلا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ شکار ایک ایسی امید اور دھوکہ ہوتا ہے کہ بندہ چلتا ہی جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں نے پکڑا، ابھی پکڑا، لیکن وہ آگے چلتا جاتا ہے۔ اخیر شکار تو آگے نکل گیا، بادشاہ تھک گیا، سامنے دیکھا ایک باغ نظر آیا انار کا، وہاں اس کے کچھ ساتھ وزیر تھے، بادشاہ تھا، گئے مالی کو آواز دی، میاں آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہمیں جوس پلا دو تو، کیونکہ ان کا ایک طریقہ تھا، وہ انار نچوڑ کے اس کا جوس نکال لیتے تھے۔ مالی نے کہا کیوں نہیں جی، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو ضرور دیتے ہیں یہ۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ سامنے ایک انار کا درخت تھا، وہاں سے ایک انار نچوڑا اور ایک ہی انار سے پورا گلاس بھر گیا، بادشاہ نے پی لیا۔ بعد مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے، کیونکہ میرا ہی ملک ہے، میری رعایا ہے، لہٰذا میں ایسے کرتا ہوں کہ اس پہ ٹیکس لگاتا ہوں، مجھے بھی پیسے ملا کریں گے۔ اور کہنے لگے مالی میاں ابھی پیاس نہیں بجھی، ایک اور مجھے گلاس پلا دیں۔ اب اس نے وہیں سے ہی ایک انار توڑا، جوس کا گلاس نہیں بھرا، دوسرا نچوڑا، کئی انار نچوڑے تو ایک گلاس بھرا۔ بادشاہ کہتا ہے مالی میاں یہ بتاؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہے، پہلے ایک انار سے پورا گلاس جوس کا بن گیا تھا، اب آپ نے کئی نچوڑے تو ایک بنا۔ کہنے لگا اور میاں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا جو بادشاہ نا اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اب بادشاہ اندر ہی اندر ہنس پڑا، کہنے لگا اوئے ہوئے واقعی بات تو یہ ٹھیک ہے۔ پھر کیا کیا، بادشاہ نے ذہن میں نیت کر لی کہ میں نے ٹیکس نہیں لگانا، یہ کمائیں کھائیں پبلک کو فائدہ ہو۔ اب کہا اچھا میاں آپ جانے لگے، ہمیں ایک اور جوس پلا دو۔ ایک ہی انار اسی درخت سے اس نے توڑا، ایک ہی انار سے پھر گلاس بھر گیا جوس کا۔ کہنے لگے مالی میاں اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ایسے لگتا ہے جیسے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ اتنی بات کر کے چلا گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے جو ذہنی سوچ ہوتی ہے، عمل تو دور کی بات ہے، سوچ کے بھی اثرات رعایا پہ پڑتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم حاکم وقت ہیں یا ایک گھر کے سربراہ ہیں یا ایک بیوی کے خامند ہیں یا علاقے کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، ہم سوچیں کہیں ہمارے ذہنی اثرات اس طرح کے ہماری پبلک پہ تو نہیں پڑ رہے۔ ہم ممبر والے سوچیں کہ ہمارے کوئی ذہنی اثرات ہمارے نمازیوں پہ تو نہیں پڑ رہے۔ ایک استاد سوچے کہ میرے ذہنی اثرات میرے بچوں پہ، طالب علموں پہ تو نہیں پڑ رہے۔ اس لیے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ آخر اس جہان کو تو چھوڑ کے جانا ہے، ہر کوئی مسافر ہے، کوئی آج چلے، کوئی کل چلے۔ یہ دوستو بہت ہمت کر کے اپنا وقت گزاریں، جو پیچھے ہو گیا اس کے لیے توبہ کریں ہم اللہ کے ساتھ، کوئی بات نہیں، یعنی اعتراف کر لینا، توبہ کر لینا، یہ انسانیت کے لیے کوئی یہ خامی نہیں ہوتی ہے، بلکہ تعریف ہوتی ہے کہ ہم اعتراف کر لیں، اوہو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہم سے، مولا کوتاہی ہو گئی ہے۔ ہمیں اپنی ذات کا حساب دینا ہی بڑا مشکل پڑ جائے گا، جب پوری رعایا کا حساب دیں گے، پورے علاقے کا حساب دیں گے، پورے محلے کا حساب دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے ایسے ایسے اکابر عطا فرمائے جنہوں نے بڑی باتیں سمجھا دی ہیں۔ مولانا اس روم کے واقعہ سن کے دل ہل جاتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے ہم اللہ کے حضور معافی مانگیں اور راتوں کو ٹھٹ کے روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ جو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اس امت میں فرق پڑا ہے ہمیں معاف کر دے۔ ہر فرد بھی، ایک ایک فرد بھی امت ہے اور اجتماعیت بھی امت ہے، لہذا ایک ایک بندے پہ ذمہ داری بنتی ہے، خواہ وہ حاکم ہے یا رعایا ہے، وہ بادشاہ ہے یا افسر ہے، خامند ہے یا بیوی ہے، محلے کا بڑا یا چھوٹا ہے، عالم ہے یا کوئی اور ہے، مزدور ہے، کوئی بھی ہو، سب
اپنے اپنی سوچ کی قبلہ کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب سے پہلے جو امت پہ محنت کی ہے اور صحابہ پہ محنت کی ہے، وہ ذہنی قبلہ درست کیا تھا کہ ہماری نگاہ سیدھی اللہ کی طرف جائے ہر حال کے اندر، کہ اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب اس پہ نگاہ جائے گی، عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کم بھی وہ کرتا ہے، زیادہ بھی وہ کرتا ہے۔ جب ادھر جھکیں گے، حالات بگڑیں گے، پھر اس کے سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے۔ ہمت کریں، کوشش کریں، سستی نہ کریں۔